بڑی خبر یہ ہے کہ تکبر سے بے بسی اور وزیر اعظم ہاؤس سے اٹک جیل تک کا سفر، کہانی ہے بڑی زبردست۔ سزا یافتہ نااہل عمران خان پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے بھی فارغ۔ آصف علی زرداری اور مشاہد اللہ خان صاحب کی کون سی باتیں سچی ثابت ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیر ملک۔ بڑی خبر یہ ہے کہ تکبر سے بے بسی اور وزیر اعظم ہاؤس سے اٹک جیل تک کا سفر، کہانی ہے بڑی زبردست۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے سزا یافتہ نااہل عمران خان پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے بھی فارغ، مکافات عمل۔ اور آصف علی زرداری اور مشاہد اللہ خان صاحب کی کون سی باتیں سچی ثابت ہوئیں؟ بڑی زبردست قسم کی سٹوری ہے۔ یہ تین اہم معاملات ہیں، ان سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے، گپ شپ لگائیں گے۔ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں دیا کریں۔ تو جناب بات پھر شروع کرتے ہیں تکبر سے۔ تکبر اور بے بسی۔ تکبر وہ تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور اس ملک میں وہ کیا کہتے ہیں نا، سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محبت اتنی زیادہ تھی کہ جو خان صاحب کہتے تھے وہ مان لیا جاتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 3 اسٹار جنرل کو وہ راتوں رات وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسفر کروا سکتے تھے۔ حالانکہ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بے بس وزیر اعظم تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بے بس تھا اور تسلیم کر رہا ہے، یعنی کہ وہ نالائق اور نااہل تھا۔ وہ بندہ اس چیز کا عہد ہی نہیں رکھتا تھا کہ اس عہدے کے لیے جائے۔ تو لہٰذا دوبارہ میرا خیال ہے کہ کبھی پاکستان پہ یہ وقت نہیں آئے گا، اور آنا بھی نہیں چاہیے کہ ایک نالائق اور نااہل آدمی جو ہے وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین منصب تک جائے۔ وہ بندہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کی حکومت میں ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے کیوں جا رہا ہے اور کون بھیج رہا ہے، اس کو بتانے والا ٹی وی تھا کہ جی ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ جس بندے کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہے اور اس کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ ان کو بتائے کہ تسی وزیر اعظم ہو، اور پھر اس کو پتا چلے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ اور تکبر تھا جب بھائی صاحب میں، تو یہ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے تھے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو یہاں پہ جو ہے نا رلایا جائے، ان کی چیخیں نکلوائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یار ان کی جو رونے کی اور چیخنے کی آوازیں ہیں نا، یہ جہاں بھی کہیں ہیں مجھے وزیر اعظم ہاؤس تک سنائی دینی چاہیے۔ اور اگر کہیں 7 سمندر پار جاتے تھے تو وہاں پر بھی ہاتھ، وہ کہتے ہیں بچوں کی طرح منہ پہ ہاتھ پھیر کے دھمکیاں لگاتے تھے، اور کہتے تھے میں جاؤں گا اور جا کے ان کے اے سی بند کروں گا۔ اور کبھی وہ کہتے تھے کہ میں یہ اے بی کلاس کے ویسے ہی خلاف ہوں، یہ جیلوں میں جو ہے نا ایک کلاس ہونی چاہیے، صرف ایک ہی کلاس سب کو ملنی چاہیے۔ یہ جو مطلب کسی کو آپ مقدس گائے سمجھتے ہیں، کسی کو بڑا پریویلیج جو ہے وہ دیتے ہیں، کسی کو پروٹوکول دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس وقت تکبر تھا۔ اب بے بسی کیا ہے؟ اب بے بسی یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کے گھر سے، مطلب وہ رام فرما رہے تھے جو بھی کر رہے تھے، وہاں سے ان کو نکالا گیا، گاڑی میں بٹھایا گیا، گاڑی میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ بھی گئے، چونکہ بے بسی کی تصویر ہے، اور وہ تصویر میں جس کا بار بار اپنے ویلاگ میں ذکر کرتا ہوں، وہ بتا رہی ہے ان کی بے بسی۔ ان کی بے بسی کو جو ہے وہ بری طرح سے بتا رہی ہے، یہاں کر رہی ہے کہ دیکھیں یہ چہرہ ہے وہ جو کبھی فرعونیت میں مبتلا تھا، ریونیت میں مبتلا تھا، اور آج جو ہے اس چہرے کا آپ ذرا دیکھیں، ذرا پیلا زرد ہوا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ان کو جو اسلام آباد نہیں جا رہے تھے، پیشی پہ نہیں جا رہے تھے، ان کو جناب پورے لاہور کا چکر لگوایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹا دیتا ہے انہوں نے۔ تو اس کے بعد انہیں موٹر وے سے، یعنی کہ بذریعہ سڑک، انہیں لاہور سے پنڈی، پنڈی سے اسلام آباد، اور پھر وہاں سے اٹک تک لے جایا گیا ہے، اور یہ گئے ہیں اٹک جیل میں۔ اس وقت جو ہے وہ ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم ہے، چونکہ انہوں نے خود کہا تھا نا کوئی کلاس نہیں ہونی چاہیے، تو ان کو 2 راتیں جو ہے نا وہ ایک ہی کلاس دی گئی ہے، اور ان 2 راتوں میں ان کی جو ہے وہ چیخو پکار ہے۔ یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آصف علی زرداری اور مشاہد اللہ خان کی باتیں سچی ثابت ہوئیں۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم جو ہیں، وہ ان کی بڑی جو سینٹ کی تقاریر ہے نا، بڑی نایاب قسم کی تقاریر ہے جناب۔ وہ اس وقت جب ان کی حکومت تھی اور یہ لوگ جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے تا قیامت جو ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ یہ کرایہ دار ہیں، مالک مکان نہیں ہے۔ وہ راحت اندھوری صاحب کا شعر ہے نا، تو یہ کرایہ دار تھے، مالک مکان نہیں تھے، تو لیکن بھول گئے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پہ جو گزری ہم تو سہ گئے، جب باپ پہ آئے گی تو پتہ چلے گا۔
تو وہ اپنے بہت سارے جو تقاریر ہے اس میں وہ بار بار کہتے تھے کہ یار ہم نے یہ جیلیں ویلیں دیکھی ہیں، ہم نے تو یہ ساری چیزیں برداشت کی ہوئی ہیں، لیکن کل جب آپ کو یہ سارا کچھ دیکھنا پڑے گا تو آپ کی چیخیں جو ہیں وہ آسمانوں تک جائیں گی۔ اور وہ کہتے تھے میں آج ہی آپ کی وہ رونے جو ہے نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو مجھے آج نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ زندہ نہیں ہے، لیکن ان کی بات سچی ثابت ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب نے بھی کہا تھا ایک تقریر میں قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ یار یہ نیب، یہ جیلیں، یہ سزائیں وغیرہ میں نے تو بڑی بھگتی ہیں، میں تو اب اور بھی بھگت لوں گا، کچھ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو جانا پڑا تو پھر آپ پہ کیا بیتے گی؟ تو وہی بیتی ہے جناب، وہاں پہ چیخو پکار ہو رہی ہے۔ اب خان صاحب جن کو کبھی بڑی لذت ملتی تھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، تو اب جب ان کے بیرکس کی جو صورتحال ہے، خود ان کے وکیل نے جو بتایا ہے کہ وہاں پہ جناب ان کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا ہے، نہ تو وہاں پہ جو ہے وہ مطلب ٹوائلٹ بھی اسی کمرے میں موجود ہے، وہیں پہ ان کو جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے، اور بڑے برے حالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں دن کو مکھیاں اور رات کو کیڑے تنگ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کیڑے اور اس کے ساتھ ساتھ مچھر بھی بڑا تنگ کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے ماسکیٹو لوشن جو ہے وہ خصوصی طور پہ لیا کہ یار یہ بڑا تنگ کر رہا ہے۔ اور جناب جیل سے خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی چیخیں جو ہیں وہ رات کو نظر آتی ہیں، کہیں چھپکلی بھی نظر آ جائے نا، ظاہر ہے جیل میں چھپکلیاں تو چھپکلی سے تو خان صاحب ویسے بڑے ڈرتے ہیں، تو چھپکلی دیکھ کے بھی چیخیں مارتے ہیں، اور رات کیڑے بھی ان کو تنگ کرتے ہیں، چونکہ یہ خود مکافات عمل کا شکار ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو جب گرفتار کیا گیا تھا نا، وہ اپنا جعلی قسم کے مقدمے میں جس میں قرآن پاک تک کا ذکر کیا گیا، قرآن اٹھا کے شہریار افریدی صاحب بہت کچھ کہتے رہے لیکن ثابت کچھ نہیں کیا، تو ان رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار جب کیا تھا تو ان کی بیرک میں وہ رات کو چینی بکھیر دیا کرتے تھے تاکہ کیڑیاں آ جائیں، اور وہ تنگ ہوتے تھے، لیکن رانا ثناء اللہ نے اس کا ذکر کبھی بھی نہ باہر آ کے کیا، نہ ان کے کسی وکیل نے کبھی ذکر یہ کیا کہ اس طرح کی صورتحال ہے اور یہ ان کے ساتھ اذیت جو ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بڑے حوصلے اور تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ برداشت کی ہیں، لیکن ان کی چیزیں 2 راتوں میں ہی جناب وہ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی کہتے ہیں نا انتقام وغیرہ لینا ہو تو اس کو تنگ کیا جاتا ہے، الٹا یہ خان صاحب نے جیل کے عملے کو تنگ کیا، یہ رات کو چیخو پکار کرتے رہے ہیں کہ یار یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ان کا جو رونا دھونا ہے نا وہ جاری ہے، اور بے بسی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آصف علی زرداری اور مشاہد اللہ خان کی جو باتیں ہیں وہ بھی سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اور بالکل آخر میں جو تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں، سزا یافتہ نااہل عمران خان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے بھی فارغ۔ تو جناب یہ تو بالکل ہونا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے ایک تردیدی بیان بھی جاری کیا ہے کہ ہم نے اس پر کوئی کارروائی کا آغاز نہیں کیا، یعنی کہ وہ کہہ رہے ابھی نہیں کیا، یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ جناب ہم نے یہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ جو ہے ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جب میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا نا وہ اقامے کی بنیاد پہ، تو اس کے بعد ان کی جو پارٹی کی چیئرمین یعنی کہ صدارتشپ تھی وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے اس وقت ان سے وہ جو پارٹی کی چیئرمین یا صدارتشپ تھی وہ ان سے واپس لے لی تھی، ان کو ہٹا دیا تھا، جس کے بعد میاں شہباز شریف کو پارٹی کا صدر جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا۔ تو یہ عمران خان صاحب کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑنا ہے، یہ آج نہیں تو کل، یعنی کہ یہ اگلے 1 ہفتے میں اس کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، چونکہ قانون کے مطابق کوئی بھی سزا یافتہ شخص جو نااہل ہو، جو الیکشن لڑنے کا اہل نہیں، وہ شخص کسی بھی پارٹی کا جو ہے وہ چیئرمین یا صدر نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ قانون موجود ہے تو عمران خان صاحب کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جناب خان صاحب یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیئرمین کی طرح رہیں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہا ہے نا کہ یہی چیئرمین رہیں گے۔ اب قریشی صاحب وہ کہتے ہیں نا اتوں اندروں تو کچھ اور چاہتے ہیں قریشی صاحب، لیکن قریشی صاحب کی بھی دال گلنے والی نظر نہیں آ رہی، یہاں پہ کچھ اور ہی ہونے والا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی کا ایسا وہ کہتے ہیں نا بھانمتی کا کنبا ہے، یہ تو واقعی بھانمتی کا کنبا تھا، پتہ چل جائے گا آپ کو، بہت سارے نکل گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں نا ان میں ایسی لڑائی چھڑنے والی ہے کہ وہ بھی پھر گروپوں میں تقسیم ہو کے نکل جائے گا۔ تو خان صاحب کی جو پارٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ تو خیر جانی ہے، لیکن چیئرمین شپ پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو وفاداری شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس میں ان کو بھی کچھ نہیں ملنے والا، معاملہ کہیں اور جانے والا ہے۔ یہ بڑی سٹوری ہے، یہ بھی بعد میں ایک کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اللہ حافظ۔